ہم سب زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو کامیابی کا وہ راز ملے گا جو نہ صرف آپ کو زندگی میں کامیابی دے گا بلکہ آپ کی سوچ کا انداز بھی بدل دے گا۔ اس راز کو جاننے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اجمل ملک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا یہ فیصلہ آپ کی کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ میں ہوں اجمل ملک، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل ملک چینل۔ میں اس دن قدرت کے راز تک پہنچا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور کہکہ لگایا اور اٹھ کر گھر آ گیا۔ مجھے اس دن آئنسٹائن، لوئی پاسچر اور نیوٹن کی کامیابی یاد آ رہی تھی۔ میں نے اس دن چاہا کہ وہ کون سی کیفیت تھی جو ارشمیدس پانی کے ٹب سے نکلا اور خوشی سے کہنے لگا کہ میں نے پا لیا، میں پا لیا، اور یہ نعرہ لگاتا ہوا ننگا گلی میں آ گیا۔ اور لوئس پاسچر لیبارٹری سے نکل کر کپڑے پھاڑ کر دیوانہ وار کہکہ لگاتا رہا، اور نیوٹن سیب لے کر گاؤں کے گلیوں میں بھاگتا رہا، اور آئنسٹائن نے بھی اپنی کامیابی کا جشن منایا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر۔ یہ وہ سب کیفیتیں جو جب وہ قدرت کا راز پا لیتے ہیں تو ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، قدرت کا راز پانا واقعہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قدرت کا راز پا لینے کی کیفیت واقعہ ایک لمحے کے لیے انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ میں نیم پاگل ہو چکا تھا اور مسلسل کہکے اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ میرے گھر والے حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے دھوکے، ناکامیوں نے پاگل کر دیا ہے، میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ مجھے آپ بھی اس وقت دیکھتے تو آپ بھی یہی سمجھتے۔ میں اس لمحے کا ارشمیدس تھا، اس لمحے کا لوئی پاسچر اور نیوٹن تھا۔ میں گھر آیا، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور میں کھڑا ہو گیا اور اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا، اور اللہ سے اپنے شرک، اپنے کفر اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، اور سجدے میں اس وقت تک اپنا سر جھکائے رکھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کر دیا ہو۔ میں گڑ گڑا کر رو رو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ دوستو، حاجی صاحب جب یہ اپنی کہانی سنا رہے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار ٹیشو سے اپنی آنکھوں کو صاف کر رہے تھے اور رو رو کر ایک کلمہ دہرا رہے تھے جو من ہی من میں وہ کہہ رہے تھے، لیکن میں نے آگے جب کان لگا کے سنا تو وہ کہہ رہے تھے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ تو وہ مسکرا کر بولے کہ دل انسان کا اللہ کا مرکز ہوتا ہے، کیونکہ اللہ انسان کے دل میں رہتا ہے، اور جب اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو دل بھاری ہو جاتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل پر کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو اور وہ اس بوجھ کو نہیں اٹھا رہا اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب تک یہ کیفیت رہے تو آپ جان لیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، اور جب اللہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ اس پر دل کا بوجھ جو اس پر تھا وہ اتر جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک خوشی محسوس کرتا ہے، اور میرے دل پر بھی بوجھ اتر چکا تھا اور میں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے میں جب سجدے سے اٹھا اور اپنے بیوی کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جسے میں بیچ کر کچھ پیسے حاصل کر سکوں، تو بیوی حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی طرف کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز دیں جس سے بیچ کر میں کچھ کام کر سکوں۔ تو بیوی نے اسے کہا کہ میرے پاس چند زیورات ہیں، آپ وہ لے لیں، اور اس نے اپنے ہاتھ کے کنگن اتار کر مجھے دے دیے۔ میں وہ بازار سے بیچ کر آیا جو 22,000 میں سیل آؤٹ ہوئے، اور 22,000 لے کر میں واپس آ گیا۔ اگلے دن اٹھا اور میں نے وہ 22,000 روپے لے کر بازار گیا
تو میں نے وہاں سے 18,000 روپے کا سوتر خریدا۔ اس وقت سوتر منڈی میں مندی چل رہی تھی، اور اس کو بقیہ رقم میں نے کہا کہ میں 3 دن کے بعد ادائیگی اس کی کروں گا۔ اس کے بعد 3,000 میں نے خرید کیے، اور بقیہ جو 1,000 بچا تھا اس کا میں گھر والوں کے لیے کھانا لے کر آیا۔ اور آ کر جب میں نے کھانا رکھا تو میرے بچے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہم سب نے مل کر وہ کھانا کھایا، کیونکہ کئی دنوں کے بعد ہم نے ایسا کھانا کھانے کو ملا۔ اور اگلے دن مجھے دکاندار کا فون آیا کہ تم نے جو سودا کیا ہے اور جو مجھے ایڈوانس دیا 18,000، اس میں سے 25,000 میں آپ کو پرافٹ دیتا ہوں، تم یہ سودا چھوڑ دو۔ میں نہیں مانا، میں نے انکار کر دیا۔ تو اگلے دن اس نے کہا کہ آپ کے مال کو جو ہے نا میں 1,50,000 میں سیل آؤٹ کرتا ہوں، اور اس طرح آپ کو پرافٹ، آپ کو کافی بڑا رقم آپ کو مل جائے گی۔ اور میں نے وہ اپنا سوتر سیل آؤٹ کر دیا، اور مجھے اس میں سے 1.5 لاکھ روپے پرافٹ آیا۔ میں نے وہ رقم لی اور تیار کپڑا 3 لاکھ کا خرید لیا۔ اس میں سے میں نے 1 لاکھ ان کو ایڈوانس دیا، اور بقیہ رقم میں لے کر گھر آ گیا، اور 3,000 میں نے گھر والوں کو کھانا لے کر آیا، اور 10,000 میں نے خیرات کر دیے۔ اور یہ پہلا سودا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ میں بڑا مطمئن اور خوش تھا کہ میں نے پرافٹ کمایا۔ اور اس طرح مجھے ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا جینز کا، کہ میں نے 6 ماہ تک اس کمپنی کو میں نے جین فروخت کرنی تھی۔ تو اس طرح مجھے اس میں بہت بڑا پرافٹ ہاتھ، اور میں 1 ماہ کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اور مجھ پر جو قرض تھا وہ میں اتارنے لگا، اس کی ادائیگی شروع کر دی، اور اپنے بیوی کو جو اس نے مجھے چوڑیاں دی تھیں وہ بھی واپس کر دیں، اور میں کامیابی کی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور وہ کاک سے لاکھ پتی بن گئے، اور وہ فٹ پاتھ سے محلوں میں آ گئے۔ اب میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں کس طرح اس سے وہ راز معلوم کر سکوں جو اس کو فرش عرش پر لے آیا ہے۔ وہ راز کیا تھا یہ میں جاننا چاہتا تھا۔ تو حاج صاحب سے پوچھا کہ اس میں آخر وہ راز کیا ہے، تو وہ حاج صاحب کہنے لگے کہ برے وقت میں جو ہر انسان غلطی کر رہا تھا، میں بھی اس وقت وہی غلطی کر رہا تھا۔ جب میرا برا وقت تھا تو میں اس کو ختم کرنے کے لیے میں مخیر حضرات کے پاس گیا، دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں سے مدد مانگی، اور تاکہ یہ میرے حالات ختم ہو سکے۔ اور آہستہ آہستہ سب عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، عزیز و اقارب نے مجھ سے منہ موڑ لیا، اور جب میں ان کے پاس جاتا تو وہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے تھے۔ تو بالآخر میں نے قدرت کا وہ راز پا لیا جو مجھے فرش عرش پر تلک، جو مجھے کاک پتی سے لاکھ پتی بنا دیا۔ اب میرے پاس اربوں روپے ہیں۔ وہ کیسے آئے؟ یہ وہ قدرت کا راز ہے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور وہ یہ راز یہ تھا کہ جو مجھ پر جو مصیبت ہیں، جو حالات ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ ہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ ناکامی، کامیابی، عزت، ذلت، سب خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ کیوں نہ میں اللہ سے مدد مانگوں اور اسی آگے سر جھکاؤں۔ تو میں نے یہ راز پا کر اللہ تعالیٰ سے اپنا مدعا بیان کیا، اور اللہ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ حالات ٹھیک کر دیں۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی۔ جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور دینے والا وہی ہے۔ اور میں نے یہ وہ راز پا لیا، اور جب بھی مجھے کوئی ضرورت پڑتی تو میں اللہ سے مانگتا، اور اس طرح اللہ مجھے وہ دیتا جو کوئی مجھے نہیں دے سکتا تھا۔ ہم پر جب بھی کوئی مصیبت یا برے حالات آتے ہیں تو ہم اللہ کی بجائے جب کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس وقت بھی یہ دوسروں کی مدد مانگ رہے ہیں، کتنے بے وقوف انسان ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور نہیں کرتا۔ تو اس ویڈیو سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے
کہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. جب اللہ ہم پر راضی ہوگا تو ہمارے لیے تمام راستے کھل جائیں گے. کامیابی ہماری مقدر میں لکھ دی جائیں گی. اس لیے کامیابی کا راز یہی ہے کہ اللہ سے مانگو اور اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دینا. اپنا اہل خانہ کا خیال رکھنا. اللہ